ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بالکل میں حالات حاضرہ پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں آج دو اہم معاشی موضوعات کو لے کر چلنا چاہ رہا ہوں، جن کے بارے میں آپ جب سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ ملکی حالات قدرے بہتر ہوتے اور سیاسی حالات بھی ٹھیک ہوتے اگر ان دو موضوعات کے اوپر کام کیا جاتا۔ سب سے پہلا موضوع مہنگائی، دوسرا موضوع نوکری کے ملازمتوں کے مواقع۔ اگر آپ ان دونوں پوائنٹس پہ ورک کر رہے ہوتے آج ملک کے اندر سیاسی حالات بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے۔ لوگ برا مانیں گے، میں حالات حاضرہ اور احتجاج اور ان سب چیزوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ ہمارا بزنس اور اکنامکس کا پروگرام ہے، ہمیں یہ لبرٹی حاصل ہے کہ ہم بزنس اور اکنامکس کے موضوع پر بات کریں۔ اگر میں آج کے حالات کے مطابق بات کروں گا تو مجھے تو پھر بتانا پڑ جائے گا کہ آپ کو اس کا معاشی جو خمیازہ ہے وہ کون بھگت رہا ہے اور کیسے بھگت رہا ہے اور عوام بھگت رہی۔ دیکھیں، حکومت کو ابھی بھی میں یہ ایڈوائز دوں گا کہ سیاسی معاملات کے بجائے ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ فوکس کریں کس طرح مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ آپ مہنگائی کو کم کر دیں گے، عوام مطمئن ہو جائے گی۔ عوام کا فوکس یہ کہ بھئی مہنگائی کم ہو جائے اور لوگ جو ہیں پیٹ بھر کھانا کھا سکیں۔ آپ خود بخود دیکھیں گے کہ یہ جو ایک ٹینشن ہے یہ ٹینشن کم ہو جائے گی۔ اس ٹینشن کا ہی ذکر کیا نا بین الاقوامی اداروں نے، بین الاقوامی جو زرعی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے یہی ذکر کیا کہ بھئی یہ ٹینشن پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں مہنگائی کی وجہ سے، معاشی وجوہات کی بنا پر۔ ملازمتیں، نوکری کا مواقع، دیکھیں میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں۔ حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ملازمتیں وہ خود دے۔ حکومت نے ملازمتیں نہیں دینی، پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا سٹرونگ کر دینا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خود لوگوں کو مواقع دے، کمپیٹیٹیو سیلیاں دے، امپاور کرے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو۔ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر امپاورڈ نہیں۔ اچھا، آپ صرف جابز کی بات نہیں کر رہا، جب میں مواقعوں کی بات کرتا ہوں تو اس کے معنی یہ سیلف امپلائڈ بھی ہوتے ہیں، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کام کریں۔ آپ ان کو مواقع دیں، وسائل دیں، ان کو ریسورسز ایجوکیشن دیں، آپ ان کو سافٹ اسکلز دیں، آپ ان کو اسکلز دیں تاکہ وہ خود کمائیں۔ گیو دیم ریسورسز۔ اور اس پہ اپنا سارا کا سارا جو ہے نا اس وقت ہونا چاہیے حکومت کا۔ اور اب موضوع میں یکسر تبدیل کر دیتا ہوں۔ میں حالات، واقعات، معاملات کو تھوڑا سا مختلف پیرائے سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں جانتا ہوں کہ اس ملک کے سیاسی حالات اس نوعیت کے ہیں کہ شاید آپ حالات حاضرہ پر گفتگو سننا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا انٹرسٹ اس وقت ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنے پر ہے۔ اور میرے خیال سے ہر شہری اس وقت مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے، روزگار کی تلاش میں پریشان ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ سیاست کی جانب اتنا زیادہ راغب ہو جائے کہ اس کا ذہن اس طرف چلا جائے۔ اسی لیے میں نے آج خواہش کر کے ایک بڑی متوازن شخصیت جناب ملک بوستان صاحب کو دعوت دی ہے۔ ویلکم کرتا ہوں ان کو شو میں ملک بوستان صاحب۔ جی بڑے ویلکم، تھینک یو۔ کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، لوگوں نے آپ کو اتنا ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا بھی ہوا ہے اور آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنا بھی ہوا ہے۔ میں آپ سے بھی اجازت لیتے ہوئے موضوع تھوڑا سا حالات سے ہٹا کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں بنیادی بات آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ سر، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ ملکی حالات کے متعلق کیا خبریں باہر جا رہی ہیں، لیکن اس وقت ایک بہت پریسنگ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ہم نے اکنامک امپرومنٹ کی طرف جانا ہے۔ پرابلم بہت بڑی یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف مطمئن ابھی بھی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کی خواہشات یہ ہیں کہ پاکستان اور زیادہ فسکل ڈسپلن لے کر آئے اور اپنے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو صحیح سے میٹ کرے۔ آپ کے خیال سے اس چیلنجنگ ٹاسک کو پاکستان کی حکومت اور معاشی ٹیم کیسے فیس کرے گی؟ دیکھو جی، آئی ایم ایف نے جاتے ہوئے جو پریس کانفرنس کی اور بیان دیا تھا، انہوں نے کہا پاکستان نے بہت کم عرصے میں کافی چیزیں اچیو کی ہیں اور ہمیں امید نہیں تھی، لیکن بہت سی چیزیں باقی ہیں کرنا، جا کے ہم اگلے جب وقت آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت امپلیمنٹ ہو جائیں جو رہتی ہیں۔ تو ان حالات میں جو بڑا ایشو تھا وہ ٹیکس کلیکشن کا شارٹ فال تھا،
جس کا انہوں نے آپ کو پتہ ہے ابھی صبح پہ بھی زراعت پہ بھی ٹیکس لگانے کی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. اب کس طریقے سے لگائیں گے یہ تو نہیں پتہ, لیکن انہوں نے اور کچھ جو ہے انرجی سیکٹر میں بڑھانے کا کہا ہے. تو یہ شارٹ فال کو یہ حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں ان حالات میں, حالانکہ پاکستان کی جو 24 نومبر کو دھرنا ہوا ہے اور اس کے بعد کافی کشیدگی سے ایسی پائی گئی ہے جس کی وجہ سے, لیکن ہمارے سٹاک نے اس کو کوئی کل تھوڑا سا لیا تھا 3500.99 سے کم ہو کے, لیکن آج پھر دوبارہ بڑھ گئے. تو لگتا ہے کہ یہ اللہ کرے نہ کوئی اور بڑا حادثہ نہ ہو جائے اور یہ جو کل بیچ خالی ہوا ہے اور آگے بھی کوئی حکومت اور اپوزیشن بیٹھ جائے, مل بیٹھ کر کوئی مسئلے کا حل نکال لیں, کیونکہ مازارائی جو ہے احتجاج اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. تو ہمیں اگر معیشت کو بچانا ہے تو احتجاج کو ختم کرنا ہوگا اور اپوزیشن کو مطمئن کرنا ہوگا. تو یہ میں لگتا ہے کہ پاکستان کا سٹاک بہت جلد آپ دیکھیں گے 1 لاکھ کی حد کو عبور کرے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں لوگ اب بینکوں میں جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے, اور آپ نے کل یہ ایک خبر پڑھی ہوگی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ بینک جو ہے جو بھی آپ کا اینڈ آف دی منتھ ہوگا ڈپازٹ, اس میں سے 5% جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑی بری خبر تھی. اس کے بعد لوگوں کو نہ بینکوں کی طرف سے تردید آئی ہے نہ حکومت کی طرف سے آئی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے اچانک پچھلے 3-4 دن میں سٹاک میں انویسٹمنٹ بڑے پیمانے میں آ رہی ہے. لوگ اپنا پیسہ سٹاک میں چاہ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ پاکستان کے لیے اچھی بھی اور بری بھی اچھا, ہے. یہ میرے خیال سے یہ آپ کے بزنس کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ایک طرح سے اپنے ڈپازٹس مینٹین کرنے پڑتے ہیں, اور یہ ڈپازٹ زیادہ تر آپ کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ یہ پروسیڈز ہوتی ہیں جو آپ لوگ انکیشمنٹ کر کے دیتے ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی کرائسس لائک سچویشن ہو گئی ہوگی, کیونکہ آپ لوگوں کی تو انوینٹری کیش ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھو یہ سب کے لیے, دیکھو تمام کو آج کل کوئی بھی بندہ جو ہے کیش ٹرانزیکشن کم کرتا ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, ڈکیتیوں کی وجہ سے. ہر آدمی اس وقت چیک پہ یا آن لائن ٹرانسفر پہ یا انٹرنل ٹرانسفر پہ زور دیتا ہے, جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی ہیں. تو یہ حکومت کو پتہ نہیں کس نے یہ ان کو دی ہے, کوئی تردید نہیں آئی, اس لیے کہا نہیں جا سکتا یہ جو کہ آیا یہ سچی خبر ہے, یہ جھوٹی خبر ہے. لیکن جنہوں نے بھیجا ہے وہ کہتے ہیں بینکوں کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اتفاق سے میں نے آج ہی اس کو کسی نے ریکارڈ کیا, پھر میں نے دیکھا, لیکن ویب سائٹ میں نے بھی نہیں پڑھی, بینک سے بات بھی نہیں کی. آیا یہ خبر اگر سچی ہے تو تب بھی بتائیں, جھوٹی ہے, دونوں صورتوں میں کلیئر کریں اس کو. اور اس کے لیے پاکستان کی اکانومی جو بڑی مشکلوں سے ڈاکومنٹیشن کی طرف جا رہی ہے تو بڑی ہارڈ ہوگی, اور اس سے جو ہے لوگ جو ہے دوبارہ کیش کی طرف چلے جائیں گے اور پیسے نکال کے گھروں میں رکھ لیں گے, گولڈ لے لیں گے, زمینیں لے لیں گے, جو کہ پاکستان کی اکانومی کو کچھ سپورٹ نہیں کریں گے, پلاٹوں میں دوبارہ چلے جائیں گے. تو اس سے بہتر حال تھا کہ حکومت جو ہے اس کو جو ہے حوصلہ افزائی کرے, اور اس کے بجائے بینکوں کو نوازنے کے لیے, بینکوں کو نوازنے کی پالیسی ہے. کسی بینک میں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈپازٹ پہ پیسے لیں. اچھا, لیکن میں آپ سے جیسے آپ بھی محب وطن پاکستانی, میں بھی ایک محب وطن پاکستانی ہوں. پرابلم یہ ہے کہ بینکس شاید ڈپازٹس کے اوپر اس وقت اتنا انحصار نہیں کر رہے, کیونکہ آپ نے سارا فوکس جو ہے وہ ان کو گورنمنٹ پیپرز پہ لگا دیا ہے. تو مطلب یہ کہ ٹی بل اور بانڈ کے اندر ان کا فوکس زیادہ ہے, انکم وہاں سے زیادہ آ رہی ہے, تو شاید ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں رہا. ورنہ آپ کو یاد ہوگا پہلے تو مینیجر جو ہیں وہ دکانوں میں گھومتے رہتے تھے, لوگوں کو اٹریکٹ کرتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ. اب تو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ. آپ نے دیکھا ہے کہ اگریسیولی وہ لوگ ڈپازٹ مارکیٹنگ کر رہے ہوں؟ میں نے نہیں دیکھی, ہو سکتا ہے ہو رہی ہو, آپ کی نظر سے گزری ہو. نہیں, آپ نے بالکل بجا فرمایا. 31,000 کے ڈپازٹ, 31,000 ارب کے ڈپازٹ تھے, اس میں سے 28,000 تو گورنمنٹ نے لیے ہوئے تھے. تو پھر پبلک کے لیے بچا کیا ہے؟ تو ابھی سنا ہے کہ گورنمنٹ نے اور IMF نے کہا ہے, کاروباری برادری نے کہا ہے کہ ہمیں لون دیں تاکہ ہم کاروبار چلا سکیں اور انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں. تو اس میں آپ نے دیکھا جو جتنی بھی فکس ڈپازٹ تھے اس میں بھی انہوں نے کم کیا, بانڈ بھی کم کیا ریٹ, اور انٹرسٹ ریٹ آپ کو پتہ ہے دن بدن کا 2-3 مہینے میں سنگل ڈیجٹ میں ہونے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کاروبار بڑھے گا. لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ جو خبر ہے اس سے بھی سارے کہتے ہیں کہ یہ کرائے پہ پانی پھیر دے گا. اچھا, میں چاہتا ہوں ملک بوستان صاحب ایک چیز آپ ضرور, کیونکہ آپ کی اسٹیٹ بینک میں ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, لوگوں سے آپ بات بھی کرتے ہیں, آپ کی بات بڑی سنی بھی جاتی ہے. میں نے سنا ہے وزیر اعظم بھی آپ کی بات سنتے ہیں, جناب نواز شریف صاحب بھی سنتے ہیں.
تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا سر کہ یہ جو ڈالر اکاؤنٹ کی FE25 کی جو بنیادی شرائطی، میں ہمیشہ اسی کو لے کر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کا سرمایہ جو ہے، لوگوں کے ڈالر جو ہیں وہ بینکوں میں ہونے چاہیے، لاکروں میں نہیں ہونے چاہیے، تکیوں میں نہیں ہونے چاہیے، گھروں پہ نہیں ہونے چاہیے۔ بینکوں کو آپ نے FATF کے چکر میں، OECD کے چکر میں آپ نے پابند کر دیا لوگوں کو، لوگوں نے ڈالرز وڈرا کر لیے ہیں، لوگ اب ڈپازٹ نہیں کر سکتے اپنے اکاؤنٹ کے اندر، اتنی شرائط رکھ دی ہیں۔ یہ شرائط ختم کریں، یہ تو ہمارے ملک کی کٹی میں جاتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہے۔ منی چینجر بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم بینک اکاؤنٹ کے اندر ڈائریکٹ اماؤنٹ جمع کرائیں تو ہمیں بھی فائدہ ہے، تو ملک کو بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہے، بینکوں کو بھی فائدہ ہے۔ تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں یہ اور ہے کام، لیکن ابھی اس کام کی آڑ میں بڑا پیسہ پاکستان کو باہر گیا ہے۔ جب فری ہینڈ دیا گیا اور کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، 93 میں اقلام ریفارم ایکٹ جو انٹروڈیوس کرایا گیا اور اس میں جتنے چاہے پیسے لے آئیں، تو پچھلے 30 سال میں 180 ارب ڈالر پاکستان بینکوں کے ذریعے باہر چلے گیا ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے جب یہ فگر ڈیٹا گیا ہے گورنمنٹ کے پاس، تو اس کے بعد یہ ساری پابندیاں لگیں گی۔ بہت پہلے تو کوئی بھی آدمی جتنے چاہے ڈالر لے سکتا ہے، اب جو 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ نہیں لے سکتا، یا ٹریولنگ ہے یا ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے۔ تو یہ تو صحیح کی ہے، کیونکہ ہمارا پیسہ اگر باہر چلا جائے، قرضے ہمارے 130 ارب ڈالر ہیں اور وہ 180 ارب ڈالر تو آفیشیل چینل سے گئے، اور جو ان آفیشیل چینل سے گئے اس کا تو کسی کے پاس حساب بھی نہیں۔ بارہ پاکستان کی اکانومی اللہ کا شکر بہتر ہو رہی ہے۔ ان دن میں آپ نے دیکھا انفلیشن کم ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، اور ایکسپورٹ آپ کی جو ہے تقریباً 24% بڑھی ہے، ورکر بڑے 30% بڑھی ہے۔ تو یہ ایسی خبریں ہیں، اور خاص طور پر یہ میں سمجھتا ہوں آرمی چیف کا، شہباز شریف صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا بڑا رول ہے پاکستان کو تنہائی سے نکالنے میں۔ خارجہ پالیسی خاص طور پر جب اسحاق ڈار صاحب کو یہ وزارت سونپی گئی تو آپ نے دیکھا لگاتار مسلسل پچھلے 6 مہینوں سے بڑے بڑے وفد آ رہے ہیں، دیگر 2 دفعہ وفد آیا، بیلاروس کا پریزیڈنٹ آیا، ان کا جو ہے کافی بڑا وقت آیا، 6 تو اس میں منسٹر آئے ہیں پاکستان کے، 15 MOU سائن ہوئے ہیں۔ اس طرح شنگھائی تنظیم کے اجلاس، اس میں سربراہ مملکت رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئیڈیاز 24 بڑی کامیابی سے ہوا ہے۔ پاکستان کا میچ دن بدن بہتر ہو رہا ہے۔ اگر یہ اس کے ساتھ ہی یہ سیاسی اکابرین اور رہنما جو ہے آپ اس میں بیٹھ جائیں اپوزیشن کو، پاکستان بہت جلد جو ہے اپنی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی چکی ہے۔ میں سمجھے اس حکومت نے اور فوج نے مل کے، اور خاص طور جو اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل بنائی گئی ہے، اس کے تحت بڑے پیمانے پہ باہر سے آبی ریکوڈ کے جو منصوبے ہم اس کو حوالہ دیتے ہیں وہ فائنل ہونے والا ہے۔ اس کے لیے نئی اس کی ویلیو بنائی جا رہی ہے، اور 150 ملین ڈالر گرانٹ کے طور پر سعودیہ نے پیشکش کی ہے، 15% شیئر جو اس نے خریدنے کے لیے کہا ہے۔ تو اسی طرح ہماری آٹو انڈسٹری بہت بڑی اس دفعہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں یعنی کہ ویگنوں میں، گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں کوئی تقریباً 40 سے 46% جو ہے لوگوں کی خریداری بڑھی ہے۔ تو اس میں اسی طرح پیکجنگ انڈسٹری ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، اس طرح آپ کے چاول کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے دن بدن بہتر ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ اچھا آنے والے دن اچھی ہیں، صرف بشرطے کا معاشی اور سیاسی جو بے یقینی ہے اس سے نکلیں، اور اس کو پاکستان کو چارٹر آف اکانومی کر کے رہنما اس میں بیٹھ جائیں، رہنمائی کریں، لڑائی نہ کریں، تو پاکستان کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ملک بوستان صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں میں بات تو اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کی گفتگو کا خلاصہ بھی ہو جائے گا اس کے اندر، اور آپ کی رائے اور واضح ہو جائے گی۔ بات یہ آپ نے کہا کہ معاملے کو افہام و تفہیم اور بیٹھ کر سولو کیا جائے۔ بات یہ کہ اس کے لیے دونوں طرف سے میرے خیال سے دل صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ولنگنیس ہونی چاہیے کہ ایشو کو ریزولو کیا جائے۔ پتہ نہیں کیوں، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، میرے خیال سے دونوں سائیڈز کے اوپر ایشو یہ ہے کہ ولنگنیس ٹو سالو دا پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں کمپرومائز اچیو کرنا پڑے گا ملک بوستان صاحب۔ بیرونی ممالک کے ذرائع ابلاغ ہمارے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، ہمارا جو امیج جا رہا ہے، جو امیج خراب کیا جا رہا ہے، جو ہندوستان کا میڈیا ہماری تصویر پیش کر رہا ہے، جو بین الاقوامی میڈیا ہماری تصویر پیش کر رہا ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے ملک بوستان صاحب۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جیسے لوگ جو کہ معاشرے کے اندر ایک اہمیت اور مقام رکھتے ہیں، وہ حکومتوں کو، سیاسی جماعتوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز کمپرومائز پہ ختم ہوگی، کمپرومائز کرنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا، اس کے عوض کچھ لینا پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی سے ہی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ میری بات مانو تو میں کسی کی نہ مانوں،
تو میں نہ مانوں اس کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو. کمپرومائز ہی جب بھی جنگ بھی ہوتی ہے آخر کمپرومائز ختم ہوتی ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے تو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے. سب کچھ لے اور دے کے یہی کریں گے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا جو اس وقت تنہائی میں چلے گئے ہیں اور ان کو جو ہے بار بار احتجاج کرنا پڑتا ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سیاسی جو حکومت ہے اس کے ساتھ بیٹھیں, اپنی ایک ٹیم بنائیں. ان کی ٹیم بنتی ہے پھر توڑ دی جاتی ہے. تو اگر بیٹھ کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں حل کریں تو اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا. میں گفتگو کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ہر محب وطن پاکستانی اس وقت پریشان ہے اور میرے خیال سے لوگ سمجھ نہیں پا رہے. میڈیا کا بڑا ایک مثبت کردار ہے. ہم ظاہری بات ہے حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن میں صرف اتنی گزارش کر سکتا ہوں حکومت وقت سے, اپوزیشن سے, کہ محاذ آرائی اچھی نہیں ہے اس ملک کے لیے, مستقبل کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے, چند اشخاص کی بات نہیں ہے, یہ پورے ملک کی بات ہے. ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے اوپر اس وقت پاکستان کی کیا خبریں جا رہی ہیں. بین الاقوامی ایجنڈا کیا ہے؟ بین الاقوامی ایجنڈا بھی یہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے, اور میرے خیال سے ہمیں ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. حکومت کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اپوزیشن کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں ایسے حالات اپنے لیے پیدا نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے امیج ہمارا غلط جائے. میں ان جھوٹے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ وہ کہہ دیں. میں بھی ملک بوستان صاحب کی طرح بالکل سچی بات کروں گا, جیسے ملک بوستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ افہام و تفہیم اور کمپرومائز کے ساتھ بات ہونی چاہیے. میں بھی آج یہی بات کروں گا. بہت سارے لوگ جلتی میں تیل پھینک رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے میں نے دیکھا ملک بوستان صاحب نے بڑی متوازن بات کی. ملک بوستان صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کر لیں, پھر اس کے بعد میں اگلا سوال آپ سے پوچھوں گا. جی دیکھو جی, آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھو بیلاروس کا صدر, جی اس کا سب سے بڑا جو بیان تھا, اس نے کہا جی ہم بڑی طاقتیں جو ہیں پاکستان کی ترقی سے خوش نہیں ہیں, ہم خوش ہیں لیکن وہ ناخوش ہیں. تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو کہ بار کا صدر کہہ رہا ہے, جو کہ ہمارے ہر پاکستانی کی آواز تھی. ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. انٹرنیشنل میڈیا, انڈیا جو ہے ہماری رائی کا پہاڑ بناتا ہے اور ایڈٹ کر کر کے بڑی بڑی چیزیں اشتعال دلاتا ہے اور لوگوں میں نفرت دلاتا ہے, اور اس کی مقصد یہی ہے کہ عوام اپنی فوج کے سامنے کھڑی ہو جائے. لیکن ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں عوام پاکستان فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کے آگے کھڑی ہوگی, بلکہ چٹان بن کے. فوج ہماری ہے تو پاکستان ہے, اس چٹان کو مشکل وقت میں ہر وقت پاکستان کا اسی چٹان نے ساتھ دیا اور پاکستان کو ہر بمر سے نکالا, چاہے معاشی بمر ہو, چاہے سیلاب ہو, چاہے طوفان ہو. تو یہی فوج کام آتی ہے. اسی کو توڑنا چاہتے ہیں وہ, انشاءاللہ ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. عوام پاکستانی فوج ایک ہیں اور ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا, اور یہ ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. ہماری عوام اور فوج کی وجہ سے ہی پاکستان بچا ہوا ہے, ان کی محبت کی وجہ سے. اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں سیاسی لیڈر بار کی جو سازشیں ہیں اس کو ناکام بنائیں, سازش کا شکار نہ ہو. وہ یہی چاہتے ہیں پاکستان, ایران, عراق اور شام کی طرح لیبیا کی مثال دی جاتی ہے. آرمی چیف نے کئی دفعہ یہ اس بات کو کوڈ کیا ہے کہ ان سے سبق سیکھیں, ان کی تاریخ پڑھیں. ان ملکوں کا کیا حال ہے, مضبوط ملک تھے جہاں رات کو سڑکیں دھوئی جاتی تھیں, وہ آج ملک جو ہے قرضوں کے شکار ہیں اور تفریح کا شکار ہیں. تو ایسا نہ ہو پاکستان کی بھی یہ نہ جائیں. ہماری فوج دیکھو ایٹمی پروگرام پر ان کا ہر بڑی طاقتوں کے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے, اور اس کو چاہتے ہیں کسی طرح سول وار ہو اور ہم آ کے اس کو ٹیک اوور کر لیں. تو یہ سارا جال اسی کا بنا ہے اور ہم اس کو جال کا شکار بن رہے ہیں. اس جال میں نہیں آنا چاہیے, اس جال کو توڑنا ہے ہم نے سب مل کر. جیسے کمپرومائز اور سب کو متحد ہو کر یہ کام کرنا ہے, سب کو متحد ہو کر کرنا ہے. جو باہر کے جو لوگ ہیں وہ پیڑ پہ ہیں اور مطلب جھوٹی اور فیک نیوز زیادہ چلاتے ہیں, اور رات کو بھی دیکھو نا مطلب ہوا کچھ نہیں, اور ایسا میڈیا پہ شو ہو رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی وار ہو گئی ہے. تو اللہ کرے ہمارے سیاسی اکابرین اور عوام اور فوج مل کے کچھ مسئلے کو حل کر لیں اور پاکستان معیشت کو اپنی پٹری پہ جو آ گئی اس کو چلائیں اور اس کو بچائیں. اور جس طرح حکومت نے اور فوج نے مل کے معاشی کشتی کو بمر سے نکال کے کنارے پہ لے آئے ہیں, اب اس کو اس وقت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو کہ آپ نے پیش کیا یہاں پہ ملک بوستان صاحب. ایک اور بات ہے جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا, وہ ہے ڈالر کے ریٹ. ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا, اتفاق سے کمرشل بینک کے اندر ہی میں نے دیکھا تو ریٹ چل رہا تھا 279. تو ریٹ اپنی جگہ پر ہے موجود, ایک بینڈ کے اندر موو کر رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ڈالر ریٹ کے اندر سٹیبلٹی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کافی خدشات ہیں جن کا اظہار IMF نے بھی کیا و دیگر اداروں نے کیا کہ
پاکستان کو اپنی ٹریڈ پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ انسینٹیوائز کرے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اور امپورٹ کرٹیلمنٹ کو بند کر دے، یعنی امپورٹ کو فری امپورٹ الاؤ کرے لیکن ایکسپورٹس کو بوسٹ کرے. آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے اور آپ کے خیال سے ڈالر کا ریٹ آگے کیا ہوگا؟ دیکھو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں ڈالر کا اگلا ریٹ 250 ہے اور یہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. یہ لا اینڈ آرڈر کی اور دھرنوں کی وجہ سے تھوڑا سا پاکستان میں تھوڑا سا جو دیکھو نا ایک دن کا دھرنا جو ہے جیسے حکومت نے کہا کہ 200 ارب کا تو حکومت کو نقصان ہوتا ہے لیکن پبلک کو اوور آل 1000 ارب کا نقصان ہوتا ہے. اتنا بڑا نقصان اگر ہو رہا ہوگا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اور ڈالر کا جو ریٹ رکا ہوا ہے ڈالر گر نہیں رہا، اس کی وجہ ہے کہ ہمارا سینٹرل بینک اپنے ریزرو پورے کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے ریزرو جو ہے آپ کم سے کم 25 ارب ڈالر تک لے جائیں. اللہ کا شکر ہے 9 ارب سے 18 ارب ڈالر ہو گئے. 5 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک نے انٹر بینک سے خریدے ہیں اپنے ریزرو بڑھانے کے لیے. جس دن اسٹیٹ بینک کی خریداری ختم ہوگی اور اسی دن آپ دیکھیں ڈالر کا ریٹ بڑے تیزی سے گرے گا، 250 پہ جا کے رکے گا. اور اس کی ایکچوئل ویلیو یہ ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں اس ریجن میں دیکھو افغانستان جس پہ اکنامک سیکشن ہے اس کا 120 سے کم ہو کے 67 پہ آ گیا. انڈیا کا جو ہے وہ 82 کے قریب ہے. بنگلہ دیش کا بھی 95 پہ کھڑے ہے. تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے روپے پہ یقین کریں. اب بڑی اچھی بات ہے لوگ ابھی اسٹاک میں بڑے پیمانے پہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اسٹاک ہمارا دیکھو نا نئی ہائی بنا رہا ہے اور لوگ اس میں 40% لوگوں کو منافع ہوا ہے اسٹاک میں. سرمایہ کاری کی بڑی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ اسی طرح مضبوط رہے، کٹے بازی نہ ہو اور اس طرح دوبارہ گرے نہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ اس وقت جس جو حکومت نے پالیسیاں دی ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم دی ہے، تو اس سے باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور پاکستانی بھی یہاں کے جو ہے جس طرح جیسے کہ میں نے پہلے بتایا بینکوں نے جو یہ اگر کٹوتی شروع کر دی تو سارا پیسہ اسٹاک میں جائے گا یا پھر کسی دوسری چینل بن جائے گا، تو اس کی وجہ سے بھی اسٹاک پہ بڑا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو یہی وجہ ہے روپے بھی مضبوط ہو رہا ہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے رکا ہوا ہے لیکن کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اور اللہ کرے یہ احتجاج اور کچھ پاکستان اور حکومت اور اپوزیشن میں کوئی معاملہ طے پا جائے اور خاص طور پر شنگھائی تنظیم اور آئیڈیا نمائش 24 جو ہے اس میں بڑے آرڈر پاکستان کو ملے اور دنیا کو پاکستان نے پیغام دیا ہے کہ ہم دفاعی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تخلیقی لحاظ سے ہر صلاحیت پاکستان میں ہے. اور اسی لیے تو بیلاروس کے صدر نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ترقی سے خوشی ملتی ہے. تو اس پاکستان کی ترقی سے ہر دوست اور ہر پاکستانی خوش ہوتا ہے. بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا جناب ملک بوستان صاحب. یہاں پر ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، ہم نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو. ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.